بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے جنگ بصرہ کے احوال کے متعلق، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ بصرہ کے دوسرے دن کے بارے میں بات کریں گے۔ میدان میں آتے ہی حضرت عبد الرحمن نے دریان پر شیرانہ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ کے حملے کی شدت سے دریان گھبرا گیا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دفاع کیا اور جوابی حملہ کیا۔ طرفین میں اس شدت سے مارکا آرائی ہوئی کہ دونوں لشکر کے لوگ گردنیں اٹھا کر ان کی لڑائی کا خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ دونوں اپنی جنگی مہارت کا بخوبی مظاہرہ کر رہے تھے، برابر کی ٹکر اور مقابلہ جمع ہوا تھا، لیکن اللہ کے دین کے شیر کے سامنے رومی بیڑیا زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا۔ حضرت عبد الرحمن نے تلوار کی 2-3 ضربیں اتنی شدت سے رسید کی، وار خالی ڈال پر لیتے لیتے دریان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈال پر تلوار کی زد کی ایسی شدت تھی کہ اسے ہلا کر رکھ دیا۔ مارے ڈر کے اس کا دل دہل گیا، دل افتادہ ہو کر پیٹھ پھیری اور اب بھاگنے میں ہی اس نے اپنی خیر و عافیت جانی۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی گھوڑے کو ایڑی ماری اور پیچھا کیا۔ دریان رومی لشکر میں جب واپس پلٹا تو خوف و ہیبت سے بھرا ہوا تھا، وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنے سردار کا یہ برا حال دیکھ کر رومی لشکر پر بھی تھر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید دور سے رومی لشکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ سردار دریان کی حالت دیکھ کر رومی لشکر مضطرب و مبہوت ہے، لہذا اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر اسی وقت ان پر یلغار کر دینی چاہیے۔ حکم ملتے ہی اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ رومیوں نے دفاعی اقدامات کرتے ہوئے مقابلہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کا حملہ اتنا سخت تھا کہ رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور قلعہ شہر کا رخ کیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر دی اور ناقوس بجا کر اور کلمہ کفر کے ساتھ شور کرنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی قتل ہوئے۔ اسلامی لشکر سے 230 مجاہدوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خالد نے نماز جنازہ پڑھا کر شہداء کو دفن کیا۔ اسلامی لشکر قلعہ کے باہر کیمپ میں واپس ہوا، لیکن قلعہ بند رومیوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، حضرت معمر بن راشد، حضرت مالک بن اشتر نخعی کی سرداری لشکر زحف کے 100 سواروں کو مقرر کر دیا۔ یہ نگہبان حضرات لشکر کے ارد گرد گشت کرتے تھے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ موٹے بالوں کے کمبل میں ملبوس ایک شخص اسلامی لشکر کے کیمپ کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو للکارا اور اس کی طرف لپکے۔ اس شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اے عربی برادر، توقف کرو، مجھ سے اپنے ہاتھوں کو روکو، میں حاکم بصرہ روماس ہوں اور ضروری کام سے تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن روماس کو لے کر حضرت خالد کے خیمہ میں آئے۔ حضرت خالد نے روماس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مسکرائے اور خیر مقدم کیا۔ روماس نے کہا کہ تمہارے ساتھ مصنوعی جنگ کر کے جب میں واپس گیا تو میری قوم نے مجھ کو معزول کر کے اپنے گھر بٹھا دیا۔ میرا مکان قلعے کی دیوار سے بالکل متصل ہے۔ جب رات کی تاریکی چھائی تو میں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں کو حکم دیا کہ قلعہ کی جانب جو مکان کی دیوار ہے اس کو کھود کر ایک دروازہ بنا ڈالو۔ انہوں نے راستہ بنا ڈالا اور میں اسی دروازے سے نکل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے پاس اس وقت آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے بہادر اور پر اعتماد 100 سوار بھیجو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم بصرہ روماس کی مدد سے قلعہ کو فتح کر لیا۔ یہ قلعہ رات کو فتح ہوا تھا اور صبح ہوتے ہی حضرت خالد نے اہل بصرہ کو جمع کیا اور اعلان امان کو پھر ایک مرتبہ دہرایا۔ رومیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم پہلے سے ہی عقل و شعور کا صحیح استعمال کر کے
تم سے مصالحت کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹلتا نہیں، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اہل بصرہ نے حضرت خالد سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کس شخص کی رہنمائی اور اعانت سے آپ اس مضبوط شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے؟ ان سارے واقعات کی تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔